زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارف، چنانچہ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ اسلام کی من جملہ جو خصوصیات اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، ان میں سے جہاں بہت ساری خصوصیات ہے، انہی میں سے ایک خصوصیت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات کی جو رقم ہوتی ہے وہ خود اپنے ہی ہم جنسوں پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مالداروں سے لے کر کے غریب مسکین محتاج جو ہے ان پر اس کو خرچ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا صاف الفاظوں میں یہ بیان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے، جن میں سے 8 مصارف خود اللہ نے بیان کیا۔ نمبر 1، زکوٰۃ خرچ کی جائے گی یہ مفلسوں کو۔ نمبر 2، محتاجوں کو دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ پر کام کرنے والے سرکاری سفیر جو سفرا ہوتے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 4، جس کا دل لبھانا مقصود ہو اسلام کے سلسلے میں ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 5، غلام، قدیم زمانے میں غلام باندیا ہوتی تھی، اب اس وقت یہ نہیں ہے۔ اب اگر کبھی یہ صورتحال لوٹ آئی تو پھر یہی حکم نافذ ہوگا، لیکن اس وقت فی الحال موجود نہیں ہے۔ غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں۔ نمبر 6، اور جو تاوان بھرے یعنی مقروض، جن کے اوپر قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہو۔ نمبر 7، اور اللہ کے راستے میں یعنی جو مجاہد، مسافر، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان مجاہدوں پر۔ نمبر 7۔ نمبر 8، اور راستے کے مسافر کو، میں نے پہلے مسافر کہہ دیا تھا وہ غلطی سے نکل گیا، پہلا والا مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اب یہ 8ویں نمبر پر ہے، اور اللہ اور راستے کے مسافر کو۔ کوئی بھی آدمی کہیں جا رہا ہے سفر پر، اب اس کا پیسہ روپیہ کٹ گیا جیب سے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ حد ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن مقدس کے اندر انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے زکوٰۃ کے مصارف جو تمہارے مال کی نکلے گی زکوٰۃ، وہ ان 8 مصرفوں پر خرچ کیا جائے گا۔ لہذا مذکورہ 8 مصارف میں سے تالیف قلب یعنی اسلام کے لیے دل لبھانے والے کا مصرف اب باقی نہیں رہا۔ کبھی اگر پھر یہی صورتحال لوٹ جاتی ہے جیسا کہ پہلے شروع زمانے میں تھا تو پھر یہ حکم اس وقت لوٹ آئے گا، لیکن اس وقت فی الحال نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے غلبے اور اس کی تعلیمات عام ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت فی الوقت باقی نہیں رہی، لیکن کبھی ایسا ہو تو پھر یہی حکم لوٹ آئے گا۔ اس لیے کہ ابھی اسلام کا اس طریقے سے غلبہ ہو چکا ہے اور اسلامی تعلیمات سب جگہ عام ہو چکی ہے۔ بقیہ مصارفین میں سے عاملین جو اس پر کام کرنے والے ہیں، اس سے مراد اسلامی حکومت کے وہ کارندے ہیں جو عوام سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے ہیں، جو سرکاری محکمے سے ان کو متعین کیا جاتا ہے کہ تم جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرو لوگوں سے، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے ان کو تنخواہ دی جائے گی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تنخواہ کی مقدار حاصل شدہ زکوٰۃ کی رقم سے نصف سے زائد نہ ہو۔ جتنا وصول کیا ہے
اس کی جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ آدھے سے زائد نہ ہو، اور غلام باندی اس دور میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بتلایا غلام باندی اس وقت ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر یہ حکم منسوخ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کسی دور میں کسی جگہ پائے جائیں تو ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم کو لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آگے بتلاؤں گا۔ جیسے آج کے دور میں جیلوں کے اندر ناجائز مقدمات میں مسلمانوں کو حکومت جبری طور پر جیلوں کی سلاخوں کے اندر بھر دیتی ہے، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہی جرم ہے، وہ مسلمان ہے، تو محض اس مسلم مخالف دشمنی کی وجہ سے حکومت جو ہے ان کو زبردستی جیلوں کے اندر ٹھوسے ہوئی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی حکم جو گردن چھڑانے کا ہے وہ یہاں نافذ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان کو جیلوں سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا مال اگر استعمال کیا جائے تو یہ مال استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اکابرین میں جمعیت العلماء اس کام کو کرتی ہے، اور جمعیت کا کام جو ہے اس سلسلے میں ہوتا ہے، اور وہ قیدیوں کو چھڑانے کے کام میں مشغول رہتی ہے، تو اگر جمعیت کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں تو جائز ہے ان کا زکوٰۃ کا پیسہ دینا، کیونکہ وہ بھی اس مصرف میں استعمال کرتی ہے جمعیت۔ تاہم ان میں سے اکثر مصارف کی بنیاد محتاجی اور ضرورت مندی پر شمار کی گئی ہے، اور یہ بات بھی بالکل صاف طور پر متعین ہے کہ زکوٰۃ پر اصلاً ضرورت مندوں کا حق ہے، جو محتاج، ضرورت مند، حاجت مند، ان پر زکوٰۃ کے مصارف والوں کا یہ حق ہے کہ ان کو دیا جائے۔ جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا چاہے ایک چونی ہی کیوں نہ ہو، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث مبارکہ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ضرورت بھر مال ہونے کے باوجود بھیک مانگے گا، وہ اصل میں بھیک نہیں، وہ دراصل جہنم کے انگارے کو اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھنے والا ہوگا۔ من سال وعنده ما یغنیہ فانما یستکثر من جمر جہنم۔ اس طریقے کی عبارت ابو داؤد کی پہلی جلد صفحہ 230 پر اس کو نقل کی گئی ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا نظم و نسق ہو، اس کے لیے روٹی کا سوال و جواب کرنا کسی سے قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ چنانچہ البحر الرائق میں ہے وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتٌ يَوْمَهُ مِنَ الْغِدَاءِ وَالْعَشَاءِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے البحر الرائق دوسری جلد صفحہ 250، مجمع الانہر پہلی جلد صفحہ 226، اسی کے ہم مثل عبارت بدائع الصنائع دوسری جلد صفحہ 161، کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 253 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔